اس قوم کے اندر یہی نہیں ابھی تک ہماری سپیس بن رہی کہ یار یہ پارٹی آپ کی آ گئی اس کے لیے کچھ کرو. کیوں؟ مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں ایک پلے گراؤنڈ میں میدان میں کھڑے ہوئے سارے, اور باقی ساری قوم کا تماشا ہی بنایا ہوا ہے, بجائے کہ وہ اس میدان میں انٹر ہوں اور خود بھی کچھ کریں. وہ میدان کے ارد گرد ان کو ایسے کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں, ریسلنگ کا میچ نہیں ہوتا. اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عمران خان نے کریٹ کیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ان کے سب سے زیادہ خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری پارٹی کی گروتھ کے آگے وہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس ملک میں چین ہی نہیں لینے دے رہے سیاست کو. بھائی چین آئے گا تو ایک نئی پارٹی کی اسپیس بنے گی نا. تو ہم تو لیبر کو یہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں میں عوامی حقوق کی جدوجہد کر رہا ہوں. اور جانے دیں یار, ایک بندہ 300 کنال میں بیٹھ کے عوامی حقوق کی جدوجہد کر سکتا ہے. دیکھو میں اپنے, حالانکہ میں الیکشن میں نہیں لڑ رہا, لیکن میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں. میرے دوستوں نے مجھے 2001 یا 2 میں کہا, آپ کو پتا جتنے میرے ہم اثر گلوکار ہیں انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہیں. دیکھو آپ کو کسی کی زندگی نا کھنگالنی پڑتی ہے, آپ کھنگالو نا میری آگے. آپ انکم ٹیکس سے چیک کرو میں کیا کرتا ہوں. میں نے اپنے سارے پیسے لگائے ہوئے ان چیزوں پہ. کبھی ٹریڈ یونین کے اندر کام کر رہا ہوں. میں لگا ہوا ہوں 2005 سے, جب زلزلہ آیا تھا. اس زمانے میں ہم نے گھر بنائے تھے اور بہت فنڈ ریزنگ کی تھی, اپنے پیسے ڈالے تھے. پھر اسکول بنائے ہم نے, وہ اس سے بھی پہلے تعلیم فار آل میں. پھر ہم نے رائٹس فار پاکستان بنایا, پھر رائٹس فار ایکوالٹی بنایا, پھر ہم نے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ بنایا, پھر ہم نے پارٹی بنائی. یہ پورا پروسیس ہے. تو میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں, ایک کنال کے, اور اس لیے کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ایک کنال کا گھر تو بنا ہی لیتے ہیں بھائی والد صاحب مل کے. لیکن میں نے کوئی فارم ہاؤس نہیں بنایا. میں کوئی, میرے پاس جائیدادیں بڑی نہیں ہے, صرف ایک پلاٹ ہے, اس کے اوپر ایک کنسٹرکشن کی ہوئی ہے, ایک پلاٹ ہے. اب مجھے بتاؤ کہ میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ لیبر کو چاہیے, مڈل کلاس کو چاہیے, ورکنگ کلاس کو چاہیے کہ اپنی پارٹی تعمیر کریں. اپنی پارٹی تعمیر کیے بغیر اس ملک میں کچھ نہیں ہونا آپ کا, کیونکہ آپ کو ریپرزینٹ ہی نہیں آپ خود کر رہے. اور جو آپ کے مسائل, میں پھر کہوں گا, جو مسائل جو پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں آپ کے لیے, آپ ان سے توقع کر رہے ہیں, امید کریں گے وہ آپ کے مسائل حل کریں گے. یہ ڈائیکاٹمی ہے, تضاد ہے. ابھی تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر مزدور آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ریپرزینٹیو ہونا چاہیے, وہ کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں خود کو؟ وہ تو کہیں گے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. اور پالیٹکس از اے منی گیم. اب دیکھیں 1.5 کروڑ کے ٹکٹ بک رہے ہیں آڈیو لیکس میں. انڈیا میں نا جس زمانے میں, ایک زمانے میں شان 7 لاکھ روپے جب لے رہے تھے نا ایک فلم کے یہاں پہ, کیونکہ میں نے ان کا کام کیا 2000. آج کل ہمارے نظریات فرق ہیں, میں عمران خان کے ساتھ حامی اور یہ, لیکن موسیٰ خان کا میں نے میوزک دیا تھا آتے ہی پہلے سال ہی 2001 میں, تو 7 لاکھ روپے لیتے تھے. اب وہ تھا شاہ رخ خان کتنے دیتا تھا اس وقت؟ 20 کروڑ انڈین. اب یہ فرق ہے انڈیا. اب اگر انڈیا میں اتنی پیسہ جہاں پہ چلتا ہے, اتنا پیسہ چلتا ہے, وہاں پہ اگر عام آدمی پارٹی بن سکتی ہے, اور دلی میں ان کی دارالخلافے میں حکومت قائم کر سکتی ہے, اور پنجاب میں بھی کر سکتی ہے. اروند کیجریوال نے پرفارم کر کے بھی دکھایا ہے. ہاں بالکل, اور 2 دفعہ اس نے ٹرمز پوری کی ہیں. ایک دفعہ ٹرم پوری کی اور اب دوبارہ اس میں ہے, اور سیکنڈ ٹائم 2/3 میجورٹی سے زیادہ جیتا ہے. میں صرف کہنا ہی جا رہا ہوں. اچھا لیبر پارٹی بھی ہے, ایک ایڈوانس ملک ہے انگلینڈ, وہاں پہ لیبر پارٹی ہے, اور اس کے ابھی صادق خان اس کے میئر ہیں لنڈن کے. صادق خان کون تھے؟ ایک غریب پاکستانی مسلمان بس ڈرائیور کے بیٹے. تو دیکھیں اس ملک کے اندر ٹریڈ یونین چلتی ہے نا, جس طرح ٹریڈ یونین چلتی ہے نا, بالکل ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس پارٹیز چلتی ہیں. یہ پوری تاریخ ہے. لیکن جواب چندے سے چلتی ہیں. اپنے اپنے علاقوں میں لوگ چندے سے ہی پارٹی چلاتے ہیں, دفتر چلاتے ہیں, ایسے اس طرح لیڈرشپ پروڈیوس ہوتی رہتی ہے, اور پھر لوگوں کو جب زیادہ اعتماد آ جاتا ہے تو پیسہ بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز بند ہوئی ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز سے لیڈر بڑے پروڈیوس ہوتے ہیں. فرق پڑتا ہے اس سے, ہے نا. اب وہ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کا کام ہے, ینگسٹرز کا کام ہے, جب وہ کوئی یونین ہی نہیں ہے تو کیا برابری پارٹی ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم کوئی دے رہی ہے کالج لیول کی یونیورسٹی, یا جیسے میمورینڈم سے سائن کروا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی, یوتھ ونگ کوئی اتنا ایکٹیو؟ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ویل انفارمڈ بات کی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ اسٹوڈنٹ لیڈرز دیکھیں نا, جو بعد میں بہت بڑے لیڈرز بنے ہیں, گنتی چنتی کی, مطلب گنتی میں تھوڑے سے ہیں, زیادہ نہیں ہیں. شیخ رشید ہے, الطاف حسین رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے جواد بھائی, اسٹوڈنٹ یونینز کا فائدہ یہ ہوتا تھا, ابھی بھی جو لوگ پولیٹیکل سیٹ اپ میں موجود ہیں اور وہ اس پروسیس سے گزر کر آئے ہیں سر, ان کے بات کرنے کا انداز, آپ قمر زمان قاہرہ کو دیکھ لیں, آپ احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کو دیکھ لیں, جہانگیر بدر صاحب تھے, یہ ایک ابھی بھی ان پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بن کے بھی پتہ لگتا ہے کہ پولیٹیکلی میچور لوگ ہیں, اور یہ مڈل کلاس اس سے تعلق رکھتے ہیں. میں تو اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کی تھی انٹرنیشنل یوتھ ورکنگ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے,
2013-14 میں, اور بہت بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی تھیں کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, اور وہ رپورٹ ہوئی تھی, بڑے بڑے اخباروں میں چھاپی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھول نہیں رہے. اب دیکھیں نا, ہم یا تو پارٹی بنا لیں یا اسٹوڈنٹ یونین کھلوانے کے لیے وہ عدالتوں کے چکر لگا لیں, نہیں رفاہی کام شروع کر دیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کھولو. وہ تو ریاست نے نہیں کھولنے, صاف سی میں آپ کو بات بتاؤں, کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کھلیں. ایون ٹریڈ یونینز جو ہیں, آپ کو پتا ہے ٹریڈ یونینز میں جو لیبر ہے جو یونینائزڈ ہے وہ پاکستان میں 1% سے کم ہے, 1% سے کم. مطلب جو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کی یونین ہے, کوئی یونین نہیں, کہیں پہ کوئی یونین نہیں ہے. اچھا اسٹوڈنٹ یونین کی آپ بات کرتے ہیں, یہاں پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, وہ سب سے پہلے آپ سے فارم سائن کرواتی ہیں اور اس کے اندر یہ ہوتی ہے, کلوز ہوتی ہے, اگر آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بنے یا ونگ بنانے کی کوشش کی, یو ول بی سسپینڈ. تو اس لیے ہماری پارٹی مفروضوں پہ اگر کرے گی نا, بات بالکل ٹھیک ہی ہے. آپ پرنسپلی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم بار بار آواز اٹھاتے رہیں گے, کبھی کبھی ابھی بھی اٹھاتے ہیں کہ یار بحال کریں, اور ٹریڈ یونینز کو بھی فعال کریں, اس کو بحال کریں, اس کو فعال کریں. نہیں کرتے. تو اب ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے, عوامی قوت کی طرف جائیں, عوام کو کہیں گے بھائی اس کام میں آؤ, خود لیڈر بنو اور ان کو ٹکر دو. اور دیکھو ہماری دشمنی نہیں ہے امیروں کے ساتھ, سرمایہ داروں جگیرداروں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, پاکستانی ہے وہ بھی. مسئلہ یہ ان کی پارٹیز ہیں, عام لوگوں کی پارٹی کوئی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ پارٹیز ان کی ہیں بھائی, وہ چلاتے ہیں, وہ الیکشن لڑتے ہیں, وہی بناتے ہیں, اور وہی پھر پاور میں آگے اپنے لیے قوانین بناتے ہیں. جواد بھی فرض کریں گے برابری پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے, گورنمنٹ میں آ جاتی ہے, تو سر ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز دعوے تو بہت کرتی ہیں, لیکن اقتدار میں آتے ہیں ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہی نہیں ہوتا مزدوروں کے حوالے سے, کوئی ورکنگ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. میراد محمد خان کو آپ شاید جانتے ہوں گے, بہت سادہ غریب آدمی, بہت بڑے لیفٹ کے لیڈر تھے, اور بھٹو کے دستے راز تھے. بھٹو کے ساتھ ہی مسائل ہو گئے, گاڑی کو پنکچر وہ خود لگایا کرتے تھے. بھٹو کے ساتھ ہی مسائل ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا, عمران خان نے مجھے لیا اور چل پڑے. تو میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ وہ اس کو جنرل سیکرٹری کے طور پہ لیا تھا عمران خان نے کہ ایک انقلابی آدمی کو میں ساتھ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ پرویز مشرف ہیں, ان کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مجھے یہیں اتار دیں. وہ اتر گئے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. ہاں اب میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, یہ لینڈ ریفارمز جو ہے نا, یہ نہیں ہوں گے پاکستان میں, کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ منوپلی جو ہے نا جن کی وڈیروں کی, جگیرداروں کی اور ڈیرے داروں کی, اور ڈیرے دار بھی اس میں موجود ہیں. اگر آپ کو جگیریں نہیں ہیں تو آپ کا ڈیرا ہے, مطلب آپ کو مطلب ہے کہ پورا آپ کا توتی بولتا ہے, کوئی وہاں پہ نا آپ کے سب بارے میں بات نہیں کر سکتا. صحیح پنجابی سیاست ہے نا, صحیح کلچر بتایا ہے. سندھ میں بھی ہے, ہر جگہ ہے, وڈیرائزم تو ہر جگہ ہے. ہاں اچھا, اب یہ جو ہے نا اس کو توڑ سکتا ہے لینڈ ریفارمز. اچھا بنگلہ دیش میں بھی ہوئے, انڈیا میں بھی ہوئے, پاکستان میں نہیں ہوئے, آج تک نہیں ہوئے. اس لیے وہ جو قوت کا مرکز ہے نا, جو بدماش ہیں, جو امیر اور امیر ہی بدماش ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو ادارے ہیں ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی سارے اس معاملے میں ملے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہی ہیں وہ. بھائی دیکھیں نا, ہماری عدالتیں کیوں سو موٹر نوٹس اس پہ نہیں لیتی کہ آرٹیکل 3 کے اوپر لیں گے جی, وہ کہتا ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک, ہر ایک سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے اور اس کے کام کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے. مطلب کہ اس کو بنیادی سہولیات اور ضروریات دی جائیں, ریاست کا فرض ہے. اس پہ 100 موٹر نوٹس لیں, لیتے نہیں ہیں. وہ کس پہ لیتے ہیں؟ یہ اس کو کیوں نکالا, اس کو کیوں رکھا؟ اور یار یہ لوگوں کے مسئلے نہیں ہیں. لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں سوشل سیکورٹی, پینشن, اولڈ ایج بینیفٹس, منیمم ویج, یہ مسئلے ہیں لوگوں کے. اس پہ کون سی پارٹی بات کرتی ہے؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا مجھے, ہم لینڈ ریفارمز کرنے والے لوگ ہیں, ہمارا مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے, ان تینوں پارٹیز کے میں لکھا ہوا ہے, تینوں پارٹیز کے. میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں, آپ کے مینیفیسٹو میں لکھا یہ ہمارے مینیفیسٹو میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لینڈ ریفارمز, اربن بھی اور رورل بھی. نہ طریقہ انصاف کے پاس ہیں, نہ مسلم نون کے پاس ہے, نہ پیپلز پارٹی کے پاس.